ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خطبے میں دو آیات کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے اور دوسری آیت کریمہ کا تعلق 28ویں پارے کی سورہ تحریم سے ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے، یعنی امت کے ہر فرد سے خطاب ہے۔ قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل بیوی، عیال بچے۔ تمہارا صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا کافی نہیں، اپنے آپ کو بھی بچانا پڑے گا، اور تمہاری ذمہ داری یہاں آ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ تم اپنے اہل کو بھی بچاؤ اور عیال کو بھی بچاؤ۔ اہل یعنی بیوی، عیال یعنی بچے، بچیاں جو سب، جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ہر ایسے سبب سے بچاؤ، ہر ایسے راستے پر جانے سے روکو جو راستہ جہنم تک لے جائے گا۔ کوئی سا بھی راستہ ہو، اس راستے کو بند کرو، قدغن لگاؤ، بند کرو اس راستے کو،
اس دروازے کو اور کھڑکی کو بند کرو جس راستے سے کفر آتا ہو اور جس راستے سے سرکشی آتی ہو، بند کرو اس راستے کو۔ یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے، مشورہ نہیں، مشورہ نہیں۔ ہو سکے تو عمل کرو، نہ بھی کرو تو چلے گا، ایسا نہیں۔ سانس لوگے تو بھی چلے گا، سانس نہ لوگے تو بھی چلے گا، ایسا ہوتا ہے؟ سانس نہیں لوگے تو مر جاؤ گے گھنٹے میں۔ کسی کا گلا دبا کر کے طاقت سے پکڑ لو، آدمی 2 گھنٹے میں مر جائے گا، سانس رک گئی۔ آگے کہتے ہیں جانتے ہو جہنم کیا ہے؟ کہتے ہیں وقودھا، اس کا ایندھن، ایندھن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چولہا جلانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، یہ ایندھن ہے۔ یہ چھوٹی اور بڑی لکڑیاں مل کر آگ جلے گی۔ کہتے ہیں وقودھا، اور جہنم کا ایندھن الناس، لوگ ہوں گے۔ لوگ سے مراد مشرکین، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کو اللہ جہنم میں ڈال کر جہنم کے آگ کو بھڑکائیں گے۔ اور جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اب بھی، اور اس آگ کو 3000 سال تک بھڑکایا گیا ہے۔ جب 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، کہتے ہیں کہ وہ آگ بالکل سفید ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 1000 سال اور بھڑکایا گیا، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ بالکل سرخ ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر جہنم کی آگ کو اور 1000 سال تک بھڑکایا گیا، تو کل 3000 سال ہوئے، اور اس وقت جہنم کی آگ کالی ہے، سیاہ، اور اتنی سیاہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے جب آدمی کو جہنم میں بھیجا جائے گا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ والحجارہ، اور پتھر، یعنی وہ پتھر جس کی پوجا کی گئی تھی، ان پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا جہنم میں، اور آگ اور بھڑکے گی، اور تیز ہو جائے گی آگ۔ اس کے بعد کہتے ہیں علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے ہیں، اس پر فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ، کہتے ہیں غلاظ، بڑے تند خو، بڑے تند خو ہیں، یعنی انتہائی بد مزاج، انتہائی جو ہے وہ سخت مزاج بھی سخت۔ آگے ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، شداد، 2 لفظ استعمال کیا قرآن نے، علیہا ملائکۃ غلاظ، مزاج کے اعتبار سے بھی سخت، اور شداد، اور جسم کے اعتبار سے اتنے سخت ہوں گے کوئی آدمی ان کا مقابلہ کر کے جہنم کے باہر آنا چاہے تو ممکن نہیں۔ رشوت دے کر کے جہنم سے چھوٹنا چاہے ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا ان کو حکم یہ ہوا ہے کہ کسی کو جہنم میں جس کو ہم بھیجیں گے اس کو باہر نہیں بھیجنے کا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کے تابع دار ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، سرے منہ اختلاف نہیں کرتے ہیں، تھوڑی بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے ہیں۔ یہ پوری مکمل آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، میں جلدی سناتا ہوں، معلوم نہیں پورا مضمون ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن مضمون بڑا اہم ہے۔ یہ دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کہتے اے ایمان والو ادخلو فی السلم، سلم، سین لام میم، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں۔ سلم میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں سلم سے مراد اسلام، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
اچھا قرآن سیدھے یوں بھی کہہ سکتا تھا ادخلوا فی الاسلام کافۃ. اسلام بڑا مشہور اور معروف لفظ ہے. قرآن سیدھا اس طرح ہاتھ گھما کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس میں ایک نکتہ ہے. نکتہ یہ ہے اگر اسلام کہتا تو قرآن کو ایک اور بات بھی کہنی تھی، وہ نہیں بات پیدا ہوتی. وہ یہ کہنا چاہتا تھا، دیکھو سلم کے معنی آتے ہیں صلح کرنے کے، سمجھوتا. بھائی جنگ بند کرو، جنگ بندی کا اعلان کرو، ہم آج سے آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم سمجھوتا کریں گے، دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، صلح کریں گے. سلم عربی زبان میں صلح کرنے کو کہتے ہیں. یہ کہہ کر اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی احکامات کو پامال کرنا اللہ سے جنگ کا اعلان کرنا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں آنا ہے، یہ اللہ کی بغاوت کرنا ہے، یہ اللہ سے غداری کرنے کے مترادف ہے. یہ معنی اگر اسلام کا لفظ لاتے تو یہ معنی ادا نہ ہوتا. اس لیے قرآن نے کہا ایمان والو ادخلو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دیکھو پورے کے پورے داخل ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس میں 6666 آیتیں ہیں. مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنی آیتیں ہیں اور ان آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں دل کی گہرائیوں سے اسے مانتا ہوں. یہ ہے مکمل ماننے کا مطلب. ایسا نہیں کہ آدھی آیتیں منظور ہیں، آدھی آیتیں منظور نہیں ہے، آدھا قرآن منظور ہے، آدھا قرآن منظور نہیں ہے. یہ آدھے قرآن کو ماننا اور آدھے قرآن کا انکار کرنا یہ یہودیت ہے. قرآن کریم نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم آدھے کتاب کو مانتے ہو آدھی کتاب کو نہیں مانتے؟ یہ اہل کتاب کا شیوا ہے. یہ کہہ کر ہم کو یہ کہنا چاہا ہے قرآن نے، دیکھو تمہارے دل میں کہیں اسلام کے خلاف کانٹا تو نہیں ہے، اسلام کے خلاف شبہات اور اعتراضات تو نہیں جنم لے رہے، نہیں پنپ رہے. اگر ایسی بات ہے تو بڑے علماء سے مل کر تم ان سوالات کے جوابات حاصل کرو. تمہارے سوالات کے جوابات دینے والے علماء زندہ ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے. یہ قرآن کو کہنا ہے. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اس طرح ماننا کہ قرآن اور حدیث نے اور میرے اور آپ کے آقا مدینے میں آرام فرمانے والے دو عالم کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے اس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. عمل کرنا نہ کرنا وہ بات کا کام ہے، وہ ثانوی درجے کا کام ہے. عقیدے کے اعتبار سے ماننا، پھر جو کچھ مانا ہے اس پر 100% عمل کرنا، یہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کے مترادف ہے. اس کا پس منظر تھوڑا بیان کرتا ہوں میں. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اپنی ایک جماعت کے ساتھ مدینے میں تشریف لائے کہ حضور سے ان کے نبی ہونے کے دلائل معلوم کروں گا. آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ دلیل دو. ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، سورج کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، انوارات کی بارش ہے سرکار کے چہرے پر. یہ ایک اللہ کے ولی پر اتنی انوارات کی بارش ہوتی ہے، پورا ظاہر ہو جائے لوگ برداشت نہیں کریں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں جنہوں نے حضرت جی انعام الحسن صاحب کو دیکھا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں برکتیں کرے ان کی تربت پر.
کام کو حضرت جی الیاس صاحب کا تو بہت جلدی انتقال ہو گیا، کام کی بنیادیں ابھی جمی نہیں تھی، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بالکل عین جوانی میں، دل کا دورہ پڑا، پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ اجتماع کو گئے تھے، بالکل جوانی تھی، 40 پر 7 یا 40 پر 6 سال کی عمر میں۔ ان کو دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کا سب سے پہلا سبق نحومیر کا حضرت نے پڑھایا تھا، اور حضرت کی جو تحریر ہے دارالعلوم سبیل الرشاد کے خزانے میں محفوظ ہے، میں نے دیکھی ہے۔ ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جی انعام الحسن صاحب آئے تو بہت لمبا عرصہ اللہ نے ان کو لمبی حیات دی۔ ہمارے فارسی کے زمانے میں حضرت کا انتقال ہوا، میں فارسی پڑھ رہا تھا تو حضرت کا 3 بجے دیکھتے ہیں کہ بنگلور میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ کیا ہوا کہ زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ نہیں، زلزلہ نہیں آیا، روحانی دنیا میں زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ آدمی جو پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا علم بردار تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پورا ملک ہل گیا، پوری دنیا کی چولہے ہل گئی۔ ان کے چہرے پر اتنے انوارات کی بارش تھی۔ یہ حضور کے ادنا غلام کا یہ حال ہے، دیکھ نہیں سکتے تھے آپ سامنے بیٹھ کر، ایسا نظریں جما نہیں سکتے تھے۔ اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عموماً اولیاء اللہ پر اللہ کی صفات کی تجلی ہوتی ہے، مولوی انعام کے چہرے پر اللہ کی تجلیات ذاتی کا انعکاس ہے۔ اب یہ ذاتی تجلیات کیا ہوتی ہیں یہ عوام کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ تو آئے عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، آ کے ہاتھ بڑھا دیا، سرکار کلمہ پڑھا دیجئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت دلائل معلوم کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ سودا کر بیٹھے اپنا۔ کہا دیکھتے نہیں ہو یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ ہر بال، میں جب سیرت بیان کروں گا عرض کروں گا، محدثین نے لکھا ہے ایک ایک بال اللہ نے حضور کا ایسا بنایا تھا، وہ ایک ایک بال معجزہ تھا۔ ویسا بال بھی انبیاء میں سے کسی کا نہیں ہوا۔ ناک ایسی بنائی تھی کہ انبیاء کی پوری جماعت میں ویسی ناک کسی کی نہیں تھی۔ آنکھیں اتنی خوبصورت بنائی تھی سرکار کی، انبیاء میں بھی ویسی آنکھیں کسی کی نہیں تھی۔ ان کے ہاں، یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اسلام میں ضروری نہیں۔ ان کے ہاں حرام ہے، ہمارے ہاں ضروری نہیں۔ جیسے اس کی مثال بہت اچھی طریقے پر ہندوستان والے سمجھ سکتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ ان کو معبود سمجھتے ہیں گائے کو، اور ہمارے ہاں ضروری نہیں، اسلام میں ضروری نہیں، لیکن ہندوؤں کے ہاں ہندوؤں کا معبود ہے وہ۔ اسی طرح یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور اسلام میں ضروری نہیں۔ یہ سوچ کر عبداللہ بن سلام یہ چاہتے تھے کہ جب اسلام میں ضروری نہیں، فرض نہیں، تو اچھا ہے جتنے احکامات یہودیوں کے بھی جتنے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں کر لے تو اچھا ہے۔ جہاں اسلام سے کوئی بات نہ ٹکراتی ہو ان کے احکامات سے سمجھوتا کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ خیالات تھے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل نہ اسلام نے ان کے اس خیال کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ اسی لیے ابو المحاسن سجاد ہندوستان کی سیاسی بصیرت کو، ہندوستان کے سیاسی کھیل کو سمجھنے والے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مجھے کچھ بولتے بہت ڈر لگتا ہے عوام کے مجمع میں۔ ابو المحاسن سجاد جن کی سیاسی بصیرت پر علی میاں صاحب اور مولانا منظور نعمانی صاحب کو بہت بھروسہ تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں گائے کا گوشت کھانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ توحید کی علامتوں میں سے ہے۔ کوئی آدمی اسے اپنا معبود مان رہا ہے تو اس معبود ماننے میں
صورت کے اعتبار سے بھی سمجھوتا اسلام کو گوارا نہیں. یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. کہتے ہیں کہ گاندھی جی ایک مرتبہ ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آؤ. کہا کہ حضرت اگر یہ مسلمان گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں تو اتحاد ہو جائے گا. اس لیے کہ ہندو گائے کا گوشت کھانے کو بہت برا خیال کرتے ہیں. ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر مسلمان شرک کو سب سے زیادہ برا جانتے ہیں. اگر ہندو شرک کرنا چھوڑ دے تو ہندو اور مسلمانوں میں سمجھوتا ہو جائے گا. جو دھوتی اٹھا کر جو بھاگا ہے وہ آج تک واپس نہیں آیا. یہ جھکنے اور ہاتھ چومنے کا مزاج چھوڑو. تمہارے ہم سے بہت فائدہ اٹھایا ہے لوگوں نے. یہ دوسری آیت کریمہ تھی جو میں بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا تھا. یہ کہہ کر کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس قسم کے خیالات اب زیادہ ہونے لگے ہیں لڑکوں میں، لڑکیوں میں. بیواؤں کا نکاح ہے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا بیوہ کو اگر نکاح کی ضرورت ہے، عمر کیا ہے اس کی چھوڑو. بعض مرتبہ کم عمر لڑکی بھی کمزور ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ 50 سال کی عورت بھی صحت مند رہتی ہے. مسئلے کا مدار عمر پر نہیں ہے، مسئلے کا مدار صحت پر ہے. عورت کی صحت اچھی ہے، اسے نکاح کی ضرورت ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا نکاح کر دینا چاہیے، اسے معیوب نہ سمجھے. دیکھو شریف لوگ حرام سے شرماتے ہیں، حلال سے نہیں شرماتے ہیں. بدکاری کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام نہیں. اسی لیے علماء نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے اگر کسی عورت کو نکاح کی ضرورت ہو، بیوہ عورت کو، اور گھر کے ذمہ دار یا وہاں کی سوسائٹی اس کو برا جانتی ہے تو وہ ایسا ہے جیسا لوگوں نے ایک حلال کو حرام کر لیا ہے. اور یہ صرف اللہ کا منصب ہے کہ کوئی آدمی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا. تیسری مثال دوں. دیکھو یہ تو ہوا عورت کا. اب ادھر سے مرد کی طرف سے آؤ. ایک مرد کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اچھے تہجد گزاروں کو یہ مسئلہ نہیں ہضم ہوتا، لیکن بیان کرنے میں کیا ہے. اگر مرد کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام میں سب ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو چپتا ہے. یہ لڑکے والوں کو نہیں چپتا، لڑکی والوں کو چپتا ہے. یہ دوسرے نکاح کا مسئلہ کہاں سے لے آئے؟ دیکھیں قرآن کریم نے، اب قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم نے نکاح کا جہاں تذکرہ کیا ہے دوسرے سے کیا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، دو نکاح کرو، تین نکاح کرو. یعنی سب کو حکم نہیں ہے، یہ کرنا چاہو تو، ضرورت ہو تو، اگر اعتدال کر سکتے ہو تو، اگر نبھا سکتے ہو تو، اگر دونوں کے درمیان بیلنس کر سکتے ہو تو، ورنہ بہت سخت شرط ہے. ورنہ قیامت کے دن اس حالت میں آؤ گے کہ آدھا بدن جو ہے وہ آدھے بدن کو لقوہ مارا ہوا ہوگا. یہ اتنا آدھا دھڑ پڑ جائے گا. لیکن مسئلہ سمجھو، نکاح کرنا نہیں کرنا وہ بات کی قصہ، یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اس حکم پر کتنے لوگوں کو اطمینان ہے. کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا. ہر آدمی تسلی سے غور کرو. جھگڑے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، رشتے توڑ لیے جاتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ اسلام کے آدھے احکامات کو نہ ماننا ہے.
اور لڑکی اس بات کو برداشت کر لیتی ہے کہ وہ دوسری جگہ منہ مارتا پھرے، دوسرے نکاح کو نہیں برداشت کرتی. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے مغربی تہذیب کا، یہ مغربیت ہے، یہ مغربی ممالیت سے یہ سوچ آئی ہے. یہ اسلامی سوچ نہیں. اسلام اس سوچ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کے فیور میں نہیں ہے اسلام. تو یہ 3 مثالیں دے کر مجھے یہ بتانا ہے، یہ 3 مثال. اچھا، سود اچھے لوگ، یہ مارٹی گیج کے گھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 15,000 کا گھر 50 روپے دے دو کرایہ، 15,000 کے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ سود نہیں؟ 10 لاکھ روپے دے دیا گھر کے مالک کو، اور اس 15,000 کے گھر میں یہ آدمی 50 روپے دے کر یا 500 روپے دے کر رہ رہا ہے. یہ ہیلا نہیں، یہ اسلامی احکامات کے ساتھ مذاق اڑانا ہے. 15,000 کا گھر کوئی 500 کو دیتا ہے؟ 500 روپے کرایہ کم دیں گے تو اچھوں کی دینداری کھل کے سامنے آ جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں سود کی برائی دل سے نکل گئی. اور لوگ سوچتے ہیں بھئی یہ علماء سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حلال کھاؤ، حرام سے بولو. یہ کہتے کہتے مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ابھی دیندار کہنے لگے ہیں. اس قسم کے خیالات اب بڑھ رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ارتداد کہتے ہیں اس کو. علی میاں صاحب نے 60 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی، اگر تم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا تو 50 سال بعد تمہارے بچے فکری ارتداد کا شکار ہو جائیں گے. ایک جال پھیلایا ہوا ہے. جہالت. اب آیا میں اپنے موضوع پر. جہالت دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے. ہر کمی اور کمزوری اور نقص و عیب جہالت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. جتنی جہالت ہے اتنے عیب، اتنی کمزوریاں، اتنے نقص و عیب. اچھا، لوگ اب بولتے بھی کیسے ہیں؟ لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ بھائی اسکول کے ساتھ تھوڑا قرآن بھی پڑھا دو. 50 سال پہلے علماء نے محسوس کیا. اچھا دیکھو، آج میں مضمون جلدی ختم کروں گا، ہے تو بہت اہم مضمون ہے. ایک کسی جگہ میں نے بیان کے لیے مختصر مقالہ لکھا تھا، ہزاروں صفحات مطالعہ کر کے. یہ سب ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ مکمل ہو نہ ہو. جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جنگ کی علماء نے کی، شاملی کے میدان میں، شاہ عبد العزیز کے بعد دارالعلوم کے بانیان میں حضرت محمد قاسم صاحب نانوتوی تھے، حضرت مولانا حافظ ضامن شہید، اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی. یہ 4 ستون تھے. پھر اس کے پیچھے ایک جماعت تھی. جب شاملی کے میدان میں ناکامی ہوئی تو علماء کو فکر ہوئی، گئی حکومت ہاتھ سے. 1790 پر 9 میں سری رنگا پٹنم میں جب حضرت ٹیپو کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو جنرل ہارس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، آج ہندوستان ہمارا ہے. جب تک ٹیپو گھوم رہا تھا زندہ اس سرزمین پر، انگریز کو جرأت نہیں ہوئی ہے جملہ کہنے کی. اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر کے جنرل ہارس کہتا ہے، آج ہندوستان ہمارا ہے. اور اس کے بعد 1803 میں شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا. اس کے بعد ان کے نوجوان خلیفہ، جوان سان خلیفہ حضرت سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف سب سے پہلا جہاد کیا. اسماعیل شہید وہ، اور پھر بڑے بڑے اکابر اس میں شہید ہوئے. کام ہے. اس کے بعد پھر یہ شاملی کی جنگ ہوئی. جب ناکامی ہوئی تو علماء نے کہا، گئی حکومت ہاتھ سے. اب ہندوستان میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا کیا کیا جائے؟ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سوچ رہے ہیں کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کے بچوں کی ایمان کا، ان کی نسلوں کی ایمان کا کیا جائے؟
ابھی جماعت تبلیغ وجود میں نہیں آئی تھی، یہ حضرت قاسم صاحب کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت جی الیاس صاحب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کے شاگرد تھے، اور حضرت محمود حسن دیوبندی حضرت محمد قاسم صاحب نانوتوی کے شاگرد تھے، یہ ان کے بعد کا دور ہے۔ تو حضرت محمد قاسم صاحب نے ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی فلاں فلاں لکھو نام، لکھ کر کہا تم مکہ جاؤ اور جا کر کے مکے مدینے میں جہاں جہاں دعا قبول ہوتی ہے تم پورا زور لگا دو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا شکل ہوگی، ان کے بچوں کے ایمان کے لیے کیا کیا جائے گا۔ ایک جماعت کو ادھر روانہ کر دیا اور ایک جماعت ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی شکلوں پر غور کر رہی ہے، جو باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں وہ حالات سے ہمت نہیں ہارتے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیک وقت حضرت محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ساتھیوں کے دل میں ایک ہی مرتبہ یہ بات القاء ہوئی، دل میں بات ڈالی ہوئی پوری قوت کے ساتھ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ایک ہی راستہ، وہی مدارس قائم کرو، گلی گلی مکتب قائم کرو۔ پھر اطلاع دی گئی کہ ہندوستان میں مدارس کا دارالعلوم دیوبند اس وقت قیام میں آیا، آج کو 150 سال ہو رہا ہے، 150 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اطلاع دی گئی، جو جماعت دعا کے لیے گئی تھی ان کو اطلاع دی گئی کہ ہندوستان میں مدرسے کا وجود ہو گیا ہے، اور شکل سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت سے یہ مدارس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا اس کے بعد 50 سال سے علماء نے یہ دیکھا کہ بچے مدرسوں میں آتے ہیں، مدرسوں میں 0.8%، 1% بھی نہیں، 0.8%، 1% بھی نہیں، وہ 1% کو بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار میں لگو، تمہارا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں۔ مدرسوں میں کام کرنے والے بڑے علماء 1% بھی نہیں، ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم خود کما کر کھاؤ۔ نادان دوست ہیں اور مشورہ دیتے ہیں، بچہ باپ کو کیا کیا کہتا ہے، بچہ باپ برا نہیں مانتا، باپ کہتا ہے بچہ ہے ابھی دیوانہ نہیں سمجھتا، وقت آئے گا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس طرح کے مشورہ دینے والوں کو ہم پہلے سے بھی نادان سمجھتے آئے ہیں اور اب بھی ناعاقبت اندیش سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب باقی رہ گیا 99% امت کا طبقہ، وہ کہاں جائے گا؟ جو ہم نے دیکھا کہ اسکولوں میں جاتا ہے، زیادہ وقت وہاں گزارتا ہے اور وہاں کے اثرات لے کر کے آتا ہے، آدھا اور 1 گھنٹہ مکتب میں لگاتا ہے، تو پرسنٹیج اس کا بڑھ جانے کی وجہ سے اسکول کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو 50 سال پہلے علماء نے نعرہ لگایا، اے مسلمانوں تم اپنا آشیانہ الگ بناؤ، تم اپنے اسکول الگ بناؤ۔ اب عیسائیوں کے اسکولوں میں بھیجنا اپنے بچوں کو جہنم کے انگاروں میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ مجھے یاد ہے سلام و مولانا سجاد صاحب کی بصیرت پر انہوں نے کہا تھا، صبح بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر، یونیفارم پہنا کر کے، کاجل لگا کر کے ماں اپنے خوبصورت بچے اور بچی کو قتل گاہ بھیجتے ہیں، جہاں ایمان کا قتل، عقیدے کا قتل، اس کے کردار کشی ہوتی ہے، اس کے اخلاق کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا زہر پلایا جاتا ہے۔
50 سال پہلے ہم نے یہ نعرہ لگایا، وہ نعرہ کامیاب ہوا، مسلمانوں کے ہزاروں کے تعداد میں اسکول ہیں۔ جمعیت نے ابھی بعض علاقوں کا سروے کیا تھا تو وہاں مسلم مینجمنٹ 4,000 اسکولز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تم آؤ میرے پاس 2 دن رہو، میں بتاؤں گا علماء کیا کر رہے ہیں، ہر محاذ پر کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑی، پھر ضرورت پڑی نظر ثانی کرنے کی کہ اسکولوں کو مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں بھی بچوں کا پوری طرح سے ان کے اخلاق و کردار محفوظ نہیں، اس لیے کہ جو مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں وہ ہر جگہ دیندار نہیں، ان کو خود پورا دین معلوم نہیں اور دین کی نزاکتوں سے باخبر نہیں، ناشنا ہیں۔ تو اب پھر علماء نے دوبارہ یہ نعرہ لگایا، مدارس والوں نے بھی لگایا یہ نعرہ، دعوت و تبلیغ والوں نے بھی لگایا، یہ نعرہ سب نے لگایا، اور یہ لگایا کہ مسلمانوں کی اسکول ہو تب بھی اپنے اسکول قائم کرو، لیکن 2 گھنٹے صبح اور شام 1 گھنٹہ تم اپنے بچوں کو مسجد بھیجو، مکتب کا نظام قائم کرو، یہ آواز لگائی۔ میں کہہ رہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کے ساتھ قرآن، ایسا کہتے ہیں نا، اسکول کے ساتھ ہم دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ذرا عنوان کو بدلو اور یوں کہو ہم قرآن کریم کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں، عنوان کو بدلو اور یوں کہو ہم قرآن کریم کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ہم قرآن کریم کے ساتھ ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، ہم قرآن کریم و دین کی تعلیم کے ساتھ انجینئر بھی بنانے کا ہمارے ہاں انتظام ہے۔ نعرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس شہرک کی طرح ہے، یہ صبح شام کے مکاتب یہ شہرک کی طرح ہے، اور ہمارا اس دھرتی کے فرعون نے اپنا خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اس دھرتی کے فرعون نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ امام محمد نے بہت پہلے کہا تھا من لم یعرف اہل زوانہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو زمانے کے نشیب و فراز سے بے خبر ہے وہ جاہل ہے، کہ اسے معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، دشمن کیا منصوبے بنا رہا ہے، کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں ان کے نسلوں کے ساتھ، جسے یہ خبر نہ ہو اور اس زہر کا اگر تریاق نہ کیا جائے تو جینا مرنا برابر ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ 4 سال کا ہے، ایک بچہ 3 سال کا ہے، باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، باپ کی لاش ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئس کریم کے لیے اور چاکلیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باپ کا آخری سفر ہونے والا ہے، باپ پھر لوٹ کر گھر نہیں آئے گا، بچوں کو پتہ نہیں۔ بالکل اس امت کی یہ صورتحال ہو گئی ہے، وہ بے خبر ہو چکے ہیں کہ دشمن کیا کر رہا ان کے ساتھ۔ قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں، اور ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے۔ ساری صلاحیتوں کو مدارس و مکاتب و دعوت و تبلیغ پر جھونک دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے تھوڑا بھی لاپرواہی برتی گئی، یہ خطاب پوری ہندوستان کے مسجد کے کمیٹیوں سے ہے، یہ خطاب گھر کے ہر ذمہ دار سے ہے، ہر مالدار اور سرمایہ دار سے ہے، کہ تم کو اپنے گھر کے بیٹے اور بیٹیوں کی فکر کرنی ہوگی، ورنہ یہ ارتداد کا سیلاب نہیں رکے گا۔ بند ٹوٹ چکا ہے، جو رکاوٹ بنائی گئی تھی اسے توڑ دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے اب یہ سیلاب گھر کی دہلیز تک آ گیا ہے۔ شہرک کو کاٹنے کی فکر کی جا رہی ہے، یہ شہرک ہے، مدارس و مکاتب شہرک ہیں، شہرک کو ہاتھ کاٹ دیں گے تو آدمی بچے گا،
آدمی کا پیر کاٹ دو تو بچے گا، لیکن آدمی کا کی اگر شہرت کاٹ دو تو آدمی نہیں بچ سکتا۔ مدارس و مکاتب شہرت ہیں۔ ایک مسجد والوں نے لائبریری قائم کی اور بچوں کو استاد نے کہا کہ بھئی ہمارے مسجد میں لائبریری قائم ہوئی ہے، تمہارے گھر میں اگر پرانی کتابیں ہو، جو کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے وہ لے آؤ۔ تو دوسرے دن سارے بچے قرآن کریم اٹھا کر کے لائے۔ یہ ایک ہی کتاب ہمارے گھر میں ایسی ہے جو نہیں پڑھی جاتی اور کبھی نہیں پڑھی جاتی۔ حکومت کو اور ہندوؤں کو گالیاں دینا بند کرو، حکومت کو اور ہندوؤں کو گالیاں دینا بند کرو۔ تم نے کیا کیا وہ حساب دو، ہم نے کیا کیا وہ حساب دو۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے دین اور دین کی تعلیم کے لیے فکر کی اور ان کے لیے دعا کی؟ مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب سلام ہو، انہوں نے 50 سال پہلے جو تقریریں کی ہیں پورے اسلامی ممالک میں اور ہندوستان میں، وہ پیشن گوئی کی طرح کہ ایسا کرو، کچھ نہیں چھوڑا، سب بتا دیا ہے، ایسا کرو گے تو تم ہندوستان میں زندہ رہ سکو گے، ورنہ کچھ نہیں بچے گا، نہ دعوت و تبلیغ بچے گی، نہ مدارس، نہ مساجد، نہ تمہاری ٹوپیاں اور نہ تمہاری اذانیں، نہ مسجدیں، مدارس، مکاتب، کچھ نہیں بچیں گے۔ تم یہ اذانیں مسجدوں کو اور یہ قالینوں کو اور یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں ان اذانوں کی آوازوں کو، یہ بیانوں کو دیکھ کر خوش نہ ہو، مسئلہ آپ کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری نسلوں کا ہے۔ فضا میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک ہی بچے تھے اپنی ماں کے، والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ بڑی نیک تھی، دعا کرتی تھی، اتنی دعائیں کرتی تھی، اتنی دعائیں کرتی تھی۔ علی میاں صاحب کے ایک رشتے کی بہن تھی، وہ کہتی تھی کیا علی میاں کو نبی بنانا چاہتی ہو کیا؟ کیا علی میاں کو نبی بنانا چاہتی ہو؟ اتنی دعائیں کرتی تھی۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کتنے گھنٹے دعائیں کی، کتنے گھنٹے ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کی۔ مکاتب کا قیام یہ فرض عین ہے، یہ ہر مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں پر فرض ہے۔ اسی مسجد کے نہیں، پورے ہندوستان کے ہر مسجد کے کمیٹی کے، بلکہ کمیٹی ہی نہیں، ہر گھر کے ذمہ دار پر یہ فرض ہے۔ مدارس الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب مدارس کی ضرورت پڑی تھی 150 سال پہلے حضرت محمد قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے جو بیج بویا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جتنے مدارس کی ضرورت تھی اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وہ کام لے لیا، وہ خدمت پوری ہو گئی۔ اب مدارس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، مکاتب کی ضرورت ہے۔ ہر محلے میں مکاتب کی ضرورت ہے۔ 100 بچے ہوں تو 10 استادوں کی ضرورت ہے، 1000 بچے ہوں تو 100 استادوں کی ضرورت ہے۔ سارا سرمایہ ان مکاتب پر جھونک دینے کی ضرورت ہے، سارے خزانے کو ان بچوں کے عقیدہ بچانے کے لیے داؤ پر لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ راشن تقسیم کر کے ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ راشن تقسیم کرنے کا اجر ملے گا، لیکن بچہ جہنم میں جائے گا تو تمہارا راشن تقسیم کرنا تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ راشن تقسیم نہ کرو، میڈیکل کیمپ لگاؤ، غریبوں کی مدد کرو، لیکن یہ دین و ایمان سب سے اہم ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، 720 ضلع ہیں، 1600 زبانیں بولی جاتی ہیں ہندوستان میں، 1600 زبانیں، 720 ضلع، 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ کیا کہنا چاہتا تھا، بات بہت دور چلی گئی، لیکن اندازہ آپ کو ہو گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بے ترتیب باتیں مختصر وقت میں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے۔
علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسا مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مسلمان علم کے بغیر نہیں رہ سکتا، ورنہ کھاتا پیتا جانور کی طرح ہے۔ مدارس کا اور مکاتب کا قیام ہاسپٹل سے زیادہ ضروری ہے، تمہاری دکانوں سے زیادہ ضروری ہے، کمپنیوں کارخانوں سے زیادہ ضروری ہے۔ ان مدارس کو قائم کر کے اللہ نے ہمارے ایمان کو بال بال بچا لیا ہے۔ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں علماء ہے جو مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک راستہ ارتداد کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ، ابھی خطرے نہیں، پہلے ہم یہ کہتے تھے ارتداد کا خطرہ ہے، ارتداد آنے والا ہے، آ جائے گا، نہیں آنے والا نہیں، آ جائے گا نہیں، آ گیا۔ ہزاروں انڈونیشیا میں 3 کروڑ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا تو اب حیران ہو جائیں گے، ہندوستان کا 20% مسلمان مرتد ہو چکا ہے، ذہنی ارتداد کا شکار ہے، اسے اسلام پسند نہیں ہے، اسے اسلام پر اعتراضات ہیں۔ 2 جنریشن ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اب آئندہ نسلوں کا اللہ محافظ ہے۔ تمہاری دولت کس وقت کے لیے ریزرو ہے یہ میں اب تک نہیں سمجھ پایا، کس وقت کے لیے تمہاری دولت رکھی ہوئی ہے؟ جو قوم سہمی ڈری ہوئی رہتی ہے اس سے کیا خطاب کیا جائے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے مدارس۔ بات پوری ہو گئی، اور بھی بہت ساری باتیں تھی، اگر اللہ نے موقع دیا اگر تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں، البتہ میں نے پورے ہندوستان میں مکاتب کی جو داغ بیل ڈالی ہے، مکاتب کے جال کو بچھا دیا ہے، کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میری خدمت کو قبول فرما کر اللہ آخرت میں معاف کر دے گا۔ اس ذمہ داری کو پھر سے نبھانے کی ضرورت ہے۔ اس ذمہ داری کو ایک ہی تو کام ہے کرنے کا، ایک ہی تو کام ہے کرنے کا، وہ ایک کام بھی نہیں کریں گے تو معزول کر دیا جاؤ گے، وردی چھین لی جائے گی، ڈیوٹی سے ڈسمس کر کے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو اپوائنٹ کرے گا اگر ہم نے اس ذمہ داری سے جی چرایا۔ ابھی نکلا نہیں ہے وقت ہاتھ سے، ابھی وقت باقی ہے۔ اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا تو وہ وقت دور نہیں ہے، جو تاریخ برما میں دہرائی گئی وہ ہندوستان میں دہرائی جائے گی، اور یقیناً دہرائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ حضرات تک پہنچانی اپنی ذمہ داری سمجھی، اور یہ وہ بات ہے جو محلے کی ہر شہر کے ہر گلی میں کھڑے ہو کر کے میرا جی چاہتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو کر چیخ کر پکار کر، مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر چیخ کر یہ کہوں کہ لوگوں اس وقت کے کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، بتاؤ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، لیکن کم سے کم مسلمان ہو کر کے مرے، اس کی پوری کوشش کرو، اپنی صلاحیتوں کو جھونک دو اس پر۔ اس کو میں اپنی امانت سمجھتا تھا، یہ وہ امانت ہے جو ہمارے اکابر سے ہوتے ہوئے ہم کو ملی ہے۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو مفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام کو اپنے کندھوں پر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔